ننگے سر نماز پڑھنے سے اللہ تعالی انسان پر یہ چیزیں کیوں نازل فرما دیتا ہے؟ ننگے سر نماز پڑھنے سے اللہ تعالی انسان سے یہ چیزیں کیوں کھینچ لیتا ہے؟ ننگے سر نماز پڑھنے سے اللہ تعالی اس انسان پر یہ عذاب نازل فرمائے گا۔ نمبر 1، اس کے دل پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے کنارے تشریف فرما تھے کہ ابی جہل آیا اور اس نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو اس پتھر کو بلائیے جو پانی کے دوسرے کنارے پر ہے، کہ وہ پتھر تیرتا ہوا آئے اور ڈوبے نہیں۔ پس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو اشارہ فرمایا تو وہ پتھر اپنے مقام سے اکھڑا اور پانی کے اوپر تیرتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بازبان فصیح اللہ تعالی کے ایک ہونے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کی گواہی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابی جہل، یہ تیرے لیے کافی ہے۔ اس نے عرض کیا، اس شرط پر کہ وہ اسی طرح وہیں چلا جائے جہاں سے آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس لوٹنے کا اشارہ فرمایا، وہ پتھر وہیں اپنی جگہ چلا گیا۔ واہ سبحان اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں بیمار تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر پیدل میری طرف آئے اور میری عیادت کے لیے تشریف لائے اور مجھے بھی ہوش پایا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور وضو کا پانی مجھ پر ڈال دیا۔ میں ہوش میں آیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس موجود پایا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو قریش مکہ نے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اور ان کے ساتھی کو مارے گا یا پکڑے گا تو نعوذ باللہ اس کو 100 سرخ اونٹ عطا کیے جائیں گے۔ سراقہ اپنے علاقے کا سرداروں کے پاس بیٹھا تھا کہ کسی نے آ کر کہا کہ فلاں راستے پر دور سے 2 شخص جاتے ہوئے دکھائی دیے ہیں، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی ہے جن کو قتل کرنے یا گرفتار کرنے کے لیے قریش مکہ نے سرخ اونٹوں کے انعام کا اعلان کر رکھا ہے۔ سراقہ نے یہ جب سنا تو اس وقت اٹھا اور گھر جا کر تیاری کی اور اپنی لوڈی کو کہا کہ میرا گھوڑا فلاں راستے پر لے جاؤ، میں آ کر وہاں سے تجھ سے لے لوں گا۔ چنانچہ سراقہ بن مالک 100 سرخ اونٹوں کے لالچ میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعاقب میں نکلا۔ سراقہ بن مالک کہتی ہے کہ میں گھوڑے پر سوار ہو کر گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ جو ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب پہنچا تو میرا گھوڑا سر کے بل گر پڑا اور میں زمین پر گر گیا۔ میں اٹھا اور دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا، گھوڑے کو دوبارہ دوڑایا۔ جب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو تلاوت قرآن حکیم کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن تعاقب کرتے کرتے سر پہنچ گیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم کچھ نہ کرو، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ کہتی ہیں کہ میرے گھوڑے کی اگلی ٹانگیں زمین میں پھنس گئیں اور میں گھوڑے کی پشت سے کود کر زمین پر آ گیا اور میں نے گھوڑے کو مارا تاکہ گھوڑا اٹھے، لیکن زمین جو کہ سخت تھی اس نے گھوڑے کو نہ چھوڑا اور گھوڑا اپنی ٹانگیں باہر نکال نہ سکا، حتیٰ کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے میری طرف نگاہ فرمائی۔ اس وقت میرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 1 یا 2 نیزے کا فاصلہ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے اللہ تعالی ہمیں اس کے اس شر سے محفوظ فرما جس کا اس نے ارادہ کیا ہے۔ سراقہ کہتی ہے کہ اس وقت میرے گھوڑے کی چاروں ٹانگیں زمین میں چلی گئیں۔ میں نے بلند آواز سے پکارا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا گھوڑا باہر نکلا ہے تو مجھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی غرض نہ ہوگی۔ سراقہ کہتی ہے کہ میں نے یہ شرط بھی رکھی کہ جو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعاقب میں آئے گا میں اس کو بھی واپس کر دوں گا۔ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے اللہ تعالی اگر یہ بات سچی ہے تو اس کے گھوڑے کو چھوڑ دے۔ پس زمین نے میرے گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ میں نے مال و متاع حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول نہ فرمایا اور فرمایا کہ ہمیں اس مال سے کوئی غرض نہیں، بس ہماری بات کو مخفی رکھنا۔
جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو سراقہ بما اپنے قبیلے کے حاضر خدمت ہو کر اور مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک آدمی کو حضور علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی تو اس نے عرض کی کہ میں ایمان نہیں لاؤں گا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی کو زندہ فرما دیں جو فوت ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ اس نے اس لڑکی کی قبر دکھائی۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے عرض کیا کہ میں نے اس لڑکی کی میت کو وادی میں پھینک دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ وادی دکھاؤ۔ اس نے وہ قبر یا وادی آپ علیہ السلام کو دکھائی۔ آپ نے اس چھوٹی سی لڑکی کو آواز دی۔ اس لڑکی نے جواباً عرض کیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تو پسند کرتی ہے کہ دنیا میں آ جائے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دنیا میں آخرت کو بہتر پایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے والدین ایمان لا چکے ہیں، اگر تو چاہے تو تجھے ان کے پاس واپس لاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ گردن ہوا میں جاتے تو پتھر اور درخت جو سامنے آتا وہ عرض کرتا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت محمد بن خاطب رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم جل گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا اور دست کرم پھیرا اور کہا کہ اے اللہ اس تکلیف کو دور فرما۔ بس آپ رضی اللہ تعالی عنہ درست ہو گئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے پر کپڑے کا کوئی حصہ نہ ہو۔ برہنہ سر نماز پڑھنا آداب اور سنت کے منافی ہے۔ عذر یا مجبوری کے سبب ہو تو اس کی رخصت ہے، لیکن عادت بنا لینا قطعاً درست نہیں ہے۔ اگر نماز کے دوران سر سے ٹوپی گر جائے تو ایک ہاتھ سے نماز میں ہی اٹھا کر سر پر رکھنا افضل اور بہتر ہے۔ ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ نماز کی قبولیت کے لیے ستر جسم کے مخصوص حصے کا ڈھانپنا ضروری ہے اور سر ان میں شامل نہیں ہے، لہٰذا ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز صحیح ہوتی ہے۔ سر ڈھانپنا سنت اور مستحب ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام عموماً سر پر امامہ باندھ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ نماز کی زینت اور احترام کے لیے مستحب سمجھا جاتا ہے۔ کچھ ثقافتوں اور روایات میں ننگے سر نماز پڑھنے کو غیر معمولی سمجھا جا سکتا ہے۔ مثلا مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا میں مرد عموماً ٹوپی یا امامہ پہن کر نماز پڑھتی ہیں۔ سر ڈھانپ کر نماز پڑھنے سے عبادت کی خوبصورتی اور زینت بڑھتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حضور احترام اور خشوع کی علامت ہے۔ بعض علماء کے نزدیک سر ڈھانپ کر نماز پڑھنے سے نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے، جو عبادت کی روحانی کیفیت کو بڑھاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اپنے دو کپڑے پہن لے، بے شک اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے زینت کی جائے۔ یہ ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سستی سے ننگے سر نماز پڑھنا یعنی ٹوپی پہننا بوجھ معلوم ہوتا ہو یا گرمی معلوم ہوتی ہو مکروہ تنزیہ ہے، یعنی ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور اگر تحقیر نماز مقصود ہے، مثلا نماز کوئی ایسی اہم چیز نہیں جس کے لیے ٹوپی امامہ پہنا جائے، تو یہ کفر ہے۔ اور خشوع خضوع یعنی نماز میں دل لگنے کے لیے سر برہنہ یعنی ننگے سر نماز پڑھی تو مستحب ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت پر قائم رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اسلامی تعلیمات کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کومنٹ کریں اور اپنی رائے کو کومنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔